ہے کہ ہر نادان اور ہر جو ناک بتندیش جو ہوتا ہے، ہر ذلت کا بیوپاری جو ہوتا ہے، وہ یہ کام ضرور کرتا ہے۔ یہ جو مروسی انہوں نے آمریت قائم کی ہوئی ہے، یہ جو مروسی ماشاء اللہ ہے، 28ویں ترمیم سے پہیا جو ہے وہ الٹے رخ پہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ انہوں نے آج تک جو بھی اختیار ان کے پاس آیا ہے اس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیے بغیر اس اختیار کو ایکسرسائز نہیں کیا۔ آئین کو تم نے جو ہے اپنے ڈسٹ بن میں ڈال دیا پاڑ کے۔ انہوں نے مطلب وہ قانونی شیطان بٹھائے ہوئے ہیں جو کہ مختلف چیزوں کو گھماتے رہتے ہیں، اور وہ ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، روز ایک نیا ڈرامہ لگا دیتے ہیں اور ٹائم کو آخری حد تک لے جاتے ہیں۔ مطلب جیسے کوئی فلم نہ بن رہی ہو سسپینس تھرل والی، یار ملک ہے، یہ ڈرامے لگا لیں، جادو کرا دیں، سارے مجھے پتا ہے تمہارے والد صاحب کیا کراتے تھے۔ انہوں نے کھچ کرنی ہے اس ملک کے، اور انہوں نے اس ملک کو ٹریک پہ نہیں آنے دینا۔ این ایف سی ایوارڈ کے آپ کو پتا ہے جتنے پیسے بوری بھر کے چیف منسٹر کو پہنچتے ہیں وہیں سے سارے کے سارے غائب کر دیتے ہیں۔ مجھے ایک صبح بتا دے، میں یہ چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 12 سالوں میں این ایف سی اماؤنٹ سے ملنے والی کتنی رقم جو ہے انہوں نے کس کس ڈسٹرکٹ کو دی، کیونکہ بہت جلدی اس کے اوپر وہ بلڈ اپ ہوگا جو ڈیزائرڈ ہے۔ ویلکم جی، سیاست ڈاٹ پی کے سے میں ہوں کار بکا۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں محمد علی درانی صاحب۔ آلویز پلیئر ٹو ہوسٹ یو سر۔ سر آپ کیسے ہیں؟ بہت شکریہ۔ سر آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ آئی، شروع اسی سے کرتے ہیں، اور رپورٹ میں انکشاف ہوا اور کرپشن کا، مالی کرپشن کا، 5300 ارب کی کرپشن۔ یہ سارے حالات کیا ہیں؟ ہم نے تو سنا تھا پاکستان بڑھ رہا ہے، پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے، آئی ایم ایف سے قرضہ لے رہے ہیں، اور آئی ایم ایف ہی ہماری رپورٹ شائع کر رہا ہے کہ ہم کرپشن بھی کر رہے ہیں، اور 5300 ارب کی کرپشن۔ دیکھیں، یہ قرضہ جو انہیں مل رہا ہے یہ سفارش پہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور سفارش پہ مل رہا ہے اسی وجہ سے مل رہا ہے، ورنہ تو ان کو کوئی دیتا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ عوام پہ تو خرچ کرتے نہیں ہیں، عوام ان کی ترجیح نہیں ہے، اس کے بعد یہ قرضہ بھی لیتے ہیں، اور لیتے اس لیے ہیں کہ اس کو کھا جائیں۔ تو اب یہ قرضہ خور جو مطلب ہمارے پہ ایک قرضہ خوری کی مروسی آمریت مسلط ہے، اس کی رپورٹیں تو آتی رہیں گی، لیکن انہیں کیا غم ہے؟ وہ تو 47 پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری ٹانگیں بندھی ہوئی ہیں آپس میں بھی اور مفادات میں بھی، اس لیے وہ تو ایسے 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 لوٹتے ہیں جیسے مطلب انی پئی ہوتی ہے۔ تو اس وقت تو آپ کبھی معاشرے میں، آپ تو جاتے ہی ہوں گے، ہمارے سے زیادہ ہی جاتے ہوں گے، مطلب معاشرے میں جا کے دیکھیں تو حقیقت میں اس کے پنجابی کے اور پشتوں کے ڈیفرنٹ محاورے ہیں، وہی اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ اردو تو معصوم لینگویج ہے، وہ تو سنبھالنے سے بھی مشکل ہے۔ اتنی اتنی لٹ پئی ہوئی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اب بس ٹھیک ہے، چل رہا ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں کسی چیز کی، چونکہ جھوٹ بولنے میں تو کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ ابھی میرے سے ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ جی یہ جو کل کا الیکشن ہے اس میں کیا، میں نے کہا جس بندے نے فیصلہ کر لیا ہو کہ اس نے رسوائی خریدنی ہے، تو رسوائی تو وہ ذلت اور رسوائی وہ کموڈٹی ہے جو فری میں ملتی ہے، جتنی مرضی خرید ٹنوں کے حساب سے۔ تو ہمارا تو سارا کاروبار حکومت کی سطح پہ وہ ذلت اور رسوائی کا ہے، وہ ہم ٹنوں کے حساب سے خریدی جاتے ہیں، اور ہمارے پاس اس کے ریزروز بڑھتے جا رہے ہیں، اور عوام کا جو انٹرسٹس ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، عوام کی غربت بڑھتی جا رہی ہے، ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، ان کی ذلت بڑھتی جا رہی ہے۔ جو کوئی انصاف مل سکتا تھا وہ بھی نہیں اب ملتا، کچھ بھی نہیں ہے اب تو، بس ان کے لیے یہی ہے کہ جی کوئی غلطی کرے اور انہیں گولی سے مار دو بس۔ اس کے اوپر آرگومنٹ یہ دیتے ہیں، جو آپ ذلت کی بات کر رہے ہیں، حکومتی لوگ اور ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی انہوں نے تو اپنی سیاست بیچ کر ریاست بچائی ہے، یہ سیاست تباہ کر دی ہے، کیونکہ ریاست کے لیے سخت فیصلے ضروری تھے، اور اب یہ بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ عوام میں سپورٹ اس لیے نہیں کیونکہ سخت فیصلے تھے، تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ عوام کے لیے ہو رہا ہے۔ دیکھیں، عوام کے لیے جو کچھ ہوا ہے بس وہ ایک ایک کر کے بتاتے جائے تو ہمیں بھی پتہ چلتا جائے گا۔ عوام کے لیے یہ ہوا ہے کہ چینی آپ نے ایکسپورٹ کی، امپورٹ کی، اور آپ خود بناتے ہیں، اور آج وہ جو ہے 200 سے اوپر بک رہی ہے۔
عوام کے لیے یہ ہوا کہ تیل کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہو رہی ہیں، اور آپ نے تمام ماضی کے جو فارمولاز تھے ان کو چینج کر کے اس کو آپ نے، میں فگرز میں جاتا نہیں ہوں کتنے 100 روپیہ جو ہے ایک موٹر سائیکل والا جو آدھا لیٹر بیچارہ تیل ڈلواتا ہے اس پہ کتنے پیسے وہ سرکار کو دیتا ہے، یہ عوام کو دے رہے ہیں۔ عوام کا یہ حال ہے کہ مطلب کاشتکاروں کو آپ کیا دے رہے ہیں سوائے انہی سے پیسے لے کے رکھ کے ان کو 2 4 ٹریکٹر دے دیتے ہیں اور باقی ساروں کو مطلب عوام کہاں ہے؟ عوام مجھے کہیں نظر نہیں آتے، عوام کا کوئی فائدہ کہیں نظر نہیں آتا، عوام صرف اور صرف اس وقت بولی جا رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی اتنی زور سے ہمارا بیان چلتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، چلو سیاست پیکے پہ نہیں چلے گا، باقی جگہ تو چل ہی جائے گا نا، تو وہ خوش ہیں اس کے اوپر، اسی پہ راضی ہیں۔ سر اگر حکومت کچھ کر نہیں رہی اور عوام مخالف پالیسیز ہیں تو پھر یہ دوبارہ کیسے آئیں گے عوام میں؟ ووٹ کیسے ملیں گے عوام میں؟ نکلیں گے کیسے؟ کمپین کیسے کریں گے؟ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ یہ تو آپ کو پتا ہے، میرا تو شروع سے موقف ہی یہی تھا، پہلے میں کہتا تھا کہ یار یہ نہیں چل سکتی یہ والی جو دکان ہے، تو آخر میں عدلیہ اس کے اوپر کام کرے گی، میں نے اس پہ کہا، میں نے پہلے مفاہمت کی بات کی، پھر عدلیہ کی بات، جس جس کی بات ہم کرتے گئے اس کو یہ ڈاؤن کرتے گئے، ٹھیک ہے نا جی، آخر میں رہ گئے تھے عوام کے، جی عوام اپنا انتقام لیں گے، وہ کریں گے۔ اب عوام کو بھی یہ کوشش کریں کہ وہ زندہ ہی نہ ہو کہ گھر سے نکل کے پولنگ اسٹیشن تک جا سکیں، یہ مطلب یہ تو عوام کو غربت کی اس سطح پہ لے جانا چاہتے ہیں جس میں ان کے لیے جینا بھی دوبر ہو جائے۔ لیکن یہ ہر، ویسے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر نادان اور ہر جو ناعقبت اندیش جو ہوتا ہے، ہر ذلت کا بیوپاری جو ہوتا ہے وہ یہ کام ضرور کرتا ہے، تو یہ اپنے لیے ذلت کے بیوپاری ہیں، لیکن نقصان اس میں ہمارے ملک کا ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے اداروں کا ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے ان کا ہو رہا ہے، اور یہ جو سارا نظام ہے یہ آگے کیا رنگ لے گا وہ پھر اس پہ ہم بات کریں گے کہ اب کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری جانب سر، انٹرنیشنلی جو کچھ ہمارے لیے معاملات ہو رہے ہیں، آئی ایم ایف والا معاملہ چھوڑ دیں تو جی ایس پی پلس اسٹیٹس، اس کا یہ کہا گیا ہے کہ اگر انسانی حقوق کی پامالیاں بند نہ کی گئی تو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہمارا خطرے میں پڑ جائے گا۔ اب فہیم اختر ملک ہیں، وہ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ کوئی یورپ کے کسی ملک کا کوئی امبیسڈر ہے، اس نے اپنے ملک میں یہ رپورٹ بھیجی ہے کہ یہاں سے اطلاعات ملی ہیں کہ 2026 مئی یا جون 2026 تک عمران خان کی رہائی کا بھی کوئی چانس نہیں ہے۔ اگر رہائی بھی نہیں ہو رہی، لوگ پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے، انسانی حقوق کی پامالیاں بھی نہیں رکیں گی، تو کہاں سٹینڈ کریں گے ہم؟ دیکھیں، عوام پروٹیسٹ نہیں کریں گے، اس کی رہائی نہیں ہوگی، یہی حکمران رہیں گے، جی۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں نقصان ہوگا عوام کا، ان حکمرانوں کا تو ہونا نہیں ہے، ہوں۔ کیونکہ ان کا بزنس ہے قرضے لینے کا، یہ قرضے لے رہے ہیں اور ان قرضوں کو ملک سے باہر بھیج رہے ہیں، یہ قرضے لے رہے ہیں اور ملک سے باہر بھیج رہے ہیں، ملک کے اندر کوئی چیز یہ پروڈیوس نہیں کرتے، ملک کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ کو یہ چھوڑتے نہیں، ہاں چینی بناتے ہیں، چینی ایکسپورٹ کرتے ہیں، پھر امپورٹ کرتے ہیں، پھر اس کو مہنگا بیچتے ہیں، یہی کام زراعت کے ساتھ کرتے ہیں، جو چیز لوکلی پبلک نے پروڈیوس کرنی ہوتی ہے اس پہ بھی ان کی جیبوں میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں۔ اب یہ جو مروسی انہوں نے آمریت قائم کی ہوئی ہے، یہ جو مروسی ماشاء اللہ ہے، یہ ماشاء اللہ جو ہے یہ اب کس حد تک چلے گا؟ میں آپ کو ایک اور فارمولا بتاؤں، دیکھیں، جی۔ آج آپ نے مروسیت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی ہائبرڈ حکومت بنائی، مجھے یہ چلتی نظر نہیں آ رہی، مجھے یہ چیز بڑا کلیئرلی ویزیبل ہے کہ یہ جو الائنس ہے ہائبرڈ کا، یہ اب مجبوری ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی کہ اس کو پبلک کے ساتھ اس الائنس کو ری بلڈ کیا جائے۔ جب یہ الائنس پبلک کے ساتھ بلڈ ہوگا تو میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کو تو اس وقت اس معاملے میں بہت ہی، ہم لوگ تھے جو انہیں منع کرتے تھے کہ آپ یہ بات نہ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، حکمرانوں سے نہیں کروں گا، لیکن اب 27ویں اور 26ویں ترمیم کے بعد تو کون پاگل ہوگا جو انہیں کہے گا کہ ان سے بات کرو؟ یہ تو ہے ہی نہیں، دے ڈونٹ ایگزسٹ، پارلیمنٹ ڈونٹ ایگزسٹ، مطلب جوڈیشری ڈونٹ ایگزسٹ، کانسٹیٹیوشن ڈونٹ ایگزسٹ، تو ایسی صورتحال میں تو ہم کہیں گے یار جو ملتا ہے اس سے بات کر لو، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اس سے بات کر لو تاکہ عوام کا کوئی بھلا ہو سکے۔ اب ان کی جو پورا اس وقت زور ہے وہ یہ ہے کہ یہ طاقت کو اپنے بچوں کے اقتدار کے دوام کے لیے استعمال کر سکے۔ عوام کی اب کوشش ہوگی طاقت جو ہے وہ عوام کے ساتھ آ کے کھڑی ہو اور ان سے انتقام لینے میں ان کے ساتھ تعاون کرے۔ میرا خیال ہے کہ اب اگلا روٹ یہی ہوگا۔
ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट की आपने कहा मजबूरी है, तो इस्टेब्लिशमेंट, कुछ लोग, ये समझदार लोग ये कह रहे हैं कि 27वीं के बाद 28वीं तो फरवरी में आ रही है, 28वीं तरमीम में तशना शशना हो गया, अदालती मामलात भी हो गए, 28वीं 29वीं 30वीं कोई एक दो और तरामीमें आएंगी, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट इनसे पल्ला छुड़ा लेगी। आपको नजर आ रहा है मुस्तकबिल में कि ये पल्ला छुड़ाएंगे? क्योंकि प्रोटोकॉल तो जितना इस्टेब्लिशमेंट को ये गवर्नमेंट दे रही है, इतना तो तारीख में कभी नहीं मिला होगा। देखिए, प्रोटोकॉल तो उन्हें मिल रहा है, ठीक है ना जी। लेकिन ये है कि प्रोटोकॉल को वो क्या करें। प्रोटोकॉल से पेट तो नहीं भरता, मुल्क तो नहीं चलता, मुल्क में तनख्वाहें भी नहीं। इनके हाथों अगर रह जाओ तो ये तो पर एक घंटे में मिलियंस ऑफ डॉलर के कर्जे लेते हैं, तो मतलब इनका तो कोई हिसाब ही नहीं है ना, कोई हद ही नहीं है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि ये जो अब 28वीं तरमीम से पहिया जो है वो उल्टे रुख पे चलना शुरू हो जाए। अब आप देखेंगे कि अब बलदियाती की बात होनी चाहिए, अब जो है अब एनएफसी अवार्ड की बात होनी चाहिए, अब एनएफसी के पैसों को पब्लिक तक भेजने की बात करनी पड़ेगी। और ये मरसू मरसू कहते रहेंगे, लेकिन ना इन्होंने मरना है और ना इन्होंने भागना है, ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। और ये जो है ये अवाम की वो ताकत जिसको अभी तक इन्होंने ये साबित करके कि ये जनाब आपके दुश्मन की ताकत है, इसलिए इनको एनिमी टेरिटरी डिक्लेयर कर, मतलब 25 करोड़ अवाम को एनिमी डिक्लेयर कर दो, और फिर जो है खुद चोरी करो और डाके डालो और बस उसी के ऊपर जो है पुलिस स्टेट बना के चलाओ। मतलब तो इस लिहाज हिटलर तो तुम नहीं बन सकते ना यार। मतलब ये है कि इस सूरत हाल में मुझे ये लग रहा है कि अब जो है अगला जो अलायंस होना चाहिए या होने जा रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट और पब्लिक के दरमियान होगा। और जब ये अलायंस होगा, जब ये इत्तेहाद बनेगा कि भाई देखो भाई मरूसी मार्शल ही अगर लगाना है तो फिर क्यों नहीं अवामी मार्शल लगाया जाए। मतलब ये है कि अवाम के साथ मिलके आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसके अंदर अवाम को तो कुछ मिले, इनके पेट भर के। इनके पेट तो जो है वो मतलब वो उम्र यार की जंबील की तरह है कि जिसके अंदर कुछ भी डाल देंगे आप तो वो नहीं भरेंगे। ये तो, और दूसरी बात यह है कि इनके पेटों का डायरेक्ट लिंक जो है वो इनकी फॉरेन बिजनेसेस और फॉरेन प्रॉपर्टीज के साथ है। ये तो एनएफसी अवार्ड के आपको पता है जितने पैसे बोरी भर के चीफ मिनिस्टर को पहुंचते हैं वहीं से सारे के सारे गायब कर देते हैं। मुझे एक सुबह बता दे, मैं ये चैलेंज करके कह रहा हूं कि पिछले 12 सालों में एनएफसी अमाउंट से मिलने वाली कितनी रकम जो है उन्होंने किस किस डिस्ट्रिक्ट को दी। दे हैव नथिंग टू से। आप उल्टे लटक जाए, आप भी साफी जाके से पूछे, ये आपको नहीं बता सकते, लगाते ही नहीं है। ये तो समझते हैं कि जी बोरी में हमारे पास माल आ गया है, अब इस माल को लांचों में जो है हम जहां चाहे बेच सकते हैं। इसका कोई हिसाब होगा मतलब होगा सर? कोई रिकॉर्ड, कोई रसीदें, कुछ पेपर वर्क? रिकॉर्ड रिकॉर्ड रसीदें तो देखें जी, एनएफसी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पीएफसी अवार्ड होना चाहिए, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। मैंने तो आपको पता है मैंने 18वीं तरमीम को वोट नहीं दिया, अकेला बंदा हूं पूरे पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री उसके अंदर के जिसने 18वीं तरमीम के हक में वोट नहीं दिया सर। आज भी उस पर खड़ा हूं, क्यों नहीं दिया था, इसीलिए नहीं दिया सर कि ये जब ये तरमीम कर रहे थे तो उस वक्त ये कहते थे कि जी ये ब्लैंकेट, हम आप पूछे रजा भाई से हमारे कि आपको मैंने क्या कहा था वहां खड़े होकर और आपने क्या जवाब दिया था। भाई अवाम के पैसे हैं, ये चीफ मिनिस्टर के कैसे बन गए। अवाम को सूबों को मिल रहे हैं पॉपुलेशन की बेस पे, आप एरिया की बेस पे, पॉवर्टी की बेस पे, और आगे तकसीम हो रहे हैं आपकी गुड विश पे, विल पे, आपकी मतलब मरसू मरसू टेक्नोलॉजी के ऊपर। मतलब ये है कि ये क्या बात हुई। ये कोई तरीका नहीं है हुक्मरानी का, ये कोई तरीका नहीं है अवाम के पैसे को लूटने का। और ये आईएमएफ को तो ये हलवा समझ के खा जाते हैं, उससे 10 गुना पैसे तो ये अवाम के खाते हैं। और नतीजे में ये है कि जी ये कहते हैं कि जी हमें कुछ ना कहो, हम तो जमहूरियत है। तुम किधर से जमहूरियत हो गए, तुम तो जमहूरियत के माथे पे कलंकटी का हो। तुम लोग तो आमरीत की मिसालें हो, बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों की हुक्मरानी जो है ये कब तक चलेगी इस मुल्क के अंदर। ये नहीं चल सकती। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी इसके ऊपर वो बिल्डअप होगा जो डिजायर्ड है। ठीक है। और ये नोटिफिकेशन का क्या मामला है सर? एक तो 28वीं तरमीम का थोड़ा सा बता दें, कहा गया है कि 6 साल मुद्दत असेंबली की कर दी जाएगी, और
اس کے بعد جو آرمی چیف کی وہ نوٹیفکیشن کا معاملہ پھنسا ہوا ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا نوٹیفکیشن ہوگا یا پھر چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی، ڈیفنس فورسز کے چیف کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن ہوگا، یہ کون سا نوٹیفکیشن ہوگا، ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ فیصل واڈا تو کہتے ہیں جی کوئی نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے، نظام ایسے ہی چلے گا، نوٹیفکیشن کے دیکھیں جی، بغیر نظام چل جائے گا؟ دیکھیں جی، نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے وہ تو خیر دونوں صورتوں میں ہی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ میں جانتا ہوں، جن کا جو کرنے والے ہیں ان کو میں جانتا ہوں، وہ انہوں نے آج تک جو بھی اختیار ان کے پاس آیا ہے اس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیے بغیر اس اختیار کو ایکسرسائز نہیں کیا۔ ان کے پاس ٹریڈ کا اختیار ہو، ان کے پاس قرضوں کا اختیار ہو، ان کے پاس نوٹیفیکیشن کا اختیار ہو، یہ اس وقت بھی مطلب اداروں کی اپنے اختیار کو اداروں کی تذلیل اور تحقیر کے لیے استعمال کرتے ہیں ہمیشہ، اور یہ ان کی روایت بھی ہے اور ابھی بھی اسی روایت پہ چل رہے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی اس معاملے میں ایمبیگٹی تو رکھنی نہیں چاہیے، دیکھیں ہماری سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز کے اندر ہمیں کلیئرٹی دینی چاہیے، ہم نے عوام نے اور پاکستان کی فورسز نے جو کہ لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے بہرحال، تم نے تو کوئی عزت نہیں دی ظالموں، ہم تو تمہارے ساتھ رہے ہیں، ہم نے تمہاری جمہوریت کو سنبھالا ہے، تمہاری جمہوریت کو ہم نے کندھے پہ اٹھایا ہے، اس کے نتیجے میں تم نے ہمیں کیا دیا ہے؟ 28ویں اور 26ویں آئینی ترمیم، آئین کو تم نے جو ہے اپنے ڈسٹ بن میں ڈال دیا پھاڑ کے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ لوگوں نے اپنے ڈسٹ بن میں آئین ڈال دیا، اب ہمارے سے آپ وفاداری جمہوریت کی مانگیں تو ہم تو سوچیں گے کہ یار آپ جمہوریت ہیں یا آپ خود آمریت ہیں؟ تو لہٰذا ایسی صورتحال میں انہیں کوئی استحقاق نہیں ہے کہ یہ اداروں کو کمزور کریں یا ان کے بارے میں ایمبیگوٹی پیدا کریں یا ان سے متعلق فیصلوں کو غیر ضروری طور پہ ڈیلے کریں۔ انہوں نے مطلب وہ قانونی شیطان بٹھائے ہوئے ہیں جو کہ مختلف چیزوں کو گھماتے رہتے ہیں، اور وہ ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، روز ایک نیا ڈرامہ لگا دیتے ہیں اور ٹائم کو آخری حد تک لے جاتے ہیں، مطلب جیسے کوئی فلم نہ بن رہی ہو سسپینس تھرل والی۔ یار ملک ہے، ملک میں تو امریکہ کو جو ہے وہ 5 سال پہلے پتا ہوتا ہے کہ جی 1 جنوری کو فلاں نے چارج لینا ہے۔ بھئی آپ کیوں نہیں چیزوں کو اگر کر ہی لیا ہے تو کلیئر کرو، ڈونٹ کریٹ ایمبیگٹیز۔ اس کی وجہ سے سسٹم ویک ہوتے ہیں، یہ سسٹمز کو ویک کریں گے، اور خود تو یہ ہے ہی نہیں کسی سسٹم کے، یہ تو ٹھیک خود تو ویسے ہی مطلب اس پہ ٹھیکے پہ آئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آخر میں بتا دیں سر، سی ایم کے پی کے نے خط بھی لکھا سی ایم پنجاب کو کہ ان کی ملاقات عدالتی احکامات ہونے کے باوجود ان کے لیڈر سے نہیں کروائی جا رہی۔ جنید اکبر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز نے بھی یقین دہانی کروائی تھی سی ایم کے پی کے کو کہ ملاقات کروائیں گے۔ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بھی پوچھ کر بتاؤں گا، پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ یہ ملاقات کیوں نہیں ہو رہی؟ وجہ کیا ہے ملاقات روکنے کی؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ سی ایم جو پنجاب ہے نا، ان کے اوپر مطلب میں بہت کم تنقید کرتا ہوں، خواتین پہ میری اپنی طبیعت ہے، چلو وہ آئی ہوئی ہیں اپنی، ان کا ایک ٹھیک ہے، ماضی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ اوپر 2-3 ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ ایک تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ جو کہ کینسر سروائیور ہیں اور وہ اس وقت جیل میں ہیں، ان کی اسے چاہیے کہ وہ اپنی پرسنل ایشورنس کے اوپر ان کی رہائی کو انشور کریں۔ دوسری جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے، بشرا بی بی، مطلب یار آپ کتنے مرضی ڈرامے لگا لیں، جادو کرا دیں، سارے مجھے پتا ہے تمہارے والد صاحب کیا کراتے تھے، بی بی کیا کراتی تھی، ہمارے دوست ہیں سارے یار، چلو ہم کمزور لوگ ہیں، پیروں کے پاس ہم جاتے ہیں، ہم دعائیں ہم کرواتے ہیں، تو ہم اسی طرح کے معاشرے میں بستے ہیں۔ تو دوسری طرف بشرا بی بی کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ایک مطلب باپردہ خاتون ہے، اور ان کے بارے میں تمام لوگوں کی یہ فیلنگ ہے کہ ان کو اس وقت غیر ضروری طور پہ مطلب بیہائنڈ دا بارز رکھنا وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تیسری بات ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں، بزرگ خواتین ہیں، یار ان بیچاروں نے کیا کر لینا ہے تمہارا؟ ان کو مطلب پولیس جو ہے اٹھا کے لے جا رہی، جب مجھے یاد ہے کلثوم بی بی کو جب گاڑی اس کی ہمارے لوگوں نے اٹھا لی تھی کرین سے، تو کیا اس کے نتیجے میں رسوائی ملی تھی؟ انہی لوگوں کو جنہوں نے اٹھائی تھی، ان کے ساتھ تم کیا کر لو گے؟ ان میں سے کیا کیا وہ خوبی ہے؟ یہ ٹائم ہے کہ مریم بی بی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک کم از کم ایک لیڈر تو ثابت کریں کہ انہوں نے خواتین کے ایشو کے اوپر ایک سٹینڈ لیا، اور انہوں نے تمام جو ماضی کی روایات تھیں ان کو توڑتے ہوئے آگے بڑھی ہیں، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ اس وقت اگر ان کی
पार्टी जमहूरियत को नहीं संभाल पा रही, उनके चचा जमहूरियत को नहीं संभाल पा रहे, तो वो कम से कम इतनी जमहूरियत को तो कर देना कि वो एक दूसरे सूबे के सीएम की रिक्वेस्ट कोई काउंट फॉर कर लें। मतलब मैं ये कहता हूँ कि ये अखबारों की नहीं, बैनुल अक़वामी उनके लिए एक इज्जत और ताजीम बनेगी आइंदा के लिए। मैं देखो, मेरा इनके बारे में एक एक इनकी वालदा से को मैंने बहुत हमेशा स्टडी किया है, बहुत पढ़ी लिखी खातून थी, इनके बारे में इनकी बहादुरी पे कोई शक नहीं है, ये बहुत बहादुर खातून है। लिहाजा इस वक्त इन्हें नौकरी के बजाय लीडरी करनी चाहिए, और लीडरी ये डिमांड करती है इनसे कि ये जो है ये फौरी तौर पे खवातीन को रिहा करवाएं, और जो सीएम की मुलाकातों का सिलसिला है उसको रेस्टोर कराएं। ये अख्तियार मैं बीबी को बताना चाहता हूं कि उनके पास ये अख्तियार है, वो ये करा सकते। ठीक है सर, वो इख्तियारात की जहां बात है, उनकी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा जी हम कोई बदला बदला नहीं ले रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ये जो खुद करते रहे उनकी हरकतें उनका इंतकाम ले रही है। और दूसरी जानब सीएम केपीके का सर पासपोर्ट नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है। वो सीएम है एक सूबे के, वो कहीं फ्लाई नहीं कर सकते, वो कहीं जा नहीं सकते, अदालती अहकामात होने के बावजूद उनकी मुलाकात नहीं हो रही। तो ऐसे शॉर्टली कमेंट कर दें, ऐसे कैसे निजाम चलेगा? देखें, ये तो ये आपकी मैंने आपको बता दिया, आपकी हुकूमत जो है उसने तय किया कि उन्होंने खर्च करनी करनी है इस मुल्क के अंदर, और उन्होंने इस मुल्क को ट्रैक पे नहीं आने देना। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को और अवाम को लड़ाना ही लड़ाना है, और चूंकि ये तासुर वो बनाने में कामयाब हो गए हैं कि दे आर बैक्ड बाय इस्टेब्लिशमेंट, वो अपने जिम्मे में हर रुसवाई लेने के लिए तैयार है। वो समझ, और बड़े तरीके से वो विद एन एंगल जो है वो इसको एस्टेब्लिशमेंट पे डाल देते हैं। ये सारे काम उसी पर्पस के लिए वो कर रहे हैं। इससे एस्टेब्लिशमेंट को भी कोई फायदा नहीं हो रहा, किसी की मकबूलियत भी कम नहीं हो रही, मुल्क भी तरक्की नहीं कर रहा, मुल्क की इकोनॉमी भी खड़ी नहीं हो रही, सवाए इसके कि इनकी नौकरी जो है वो अभी चलती जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट इनका बोझ क्यों उठा रही है सर, अगर ये एस्टेब्लिशमेंट को गंदा कर रहे हैं? इस्टेब्लिशमेंट देखिए, मैं आपको बता दूं, सियासतदान से, मैं खुद सियासतदान हूं, हमारे से बड़ा ट्रेचरस जो होता है ना कोई नहीं होता। हमारे से ज्यादा शैतानी जहन जो होता है ना सियासतदान से ज्यादा, वो किसी का नहीं होता। उसमें कैपेसिटी होती है, मैं नेगेटिव टर्म में नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूं कि वो एक सिचुएशन क्रिएट करके वो अपने आप उसमें से निकाल सकता है। तो इस लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो सारा सिलसिला है इस वक्त, ये बहुत ही साइंटिफिकली ये अपने आप को इन्होंने सरवाइव करवाया हुआ है, बगैर वोटों के, बगैर किसी रियल फोर्स के, विदाउट पब्लिक सपोर्ट, और सबसे बड़ी बात है विदाउट परफॉर्मेंस। मतलब परफॉर्म भी नहीं कर रहे, इकोनॉमी भी नहीं चला रहे, जितनी दावे किए हुए हैं कोई दावा पूरा नहीं कर रहे, गवर्नेंस भी नहीं दे पा रहे, दहशतगर्दी के लिए भी बेचारे हमारे फौजी जवान जो है वो जाने दे रहे हैं, बहुत डिफेंस भी। भाई आप मुझे बता दें कि मार्का हक के बाद जितना पाकिस्तान को गुडविल मिली है उसका क्या चीज इन्होंने अवाम तक पहुंचाई? 1% का फायदा, 1 लीटर के पेट्रोल की कीमत में कोई कमी, कोई चीज जो इन्होंने अवाम के पास बारों बार जो है वो सारा दूध आया, क्रीम निकाली, दूध उधर किया, बीच में पानी मिलाया और अवाम के ऊपर छटका, तो उसको वो फवारे से थोड़ा थोड़ा छनक दी बात, तो वो भी खबरों के जरिए। तो अब ये सूरत हाल है, अब इसमें आप क्या करेंगे?